مولا 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 مولا. میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت کی وما هو علی الغیب بضنین، جس کے معنی ہے کہ اور یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. وہ سے کون مراد ہے؟ وما ہوا، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے پہلے اور اس کے بعد جو مضامین کا تسلسل ہے وہ سب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. شروع میں جو اس کے پہلے کی آیات ما سبق کی اور اس کے بعد کی آیات سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے. اسی میں بیچ میں یہ ہے وما ہوا علی الغیب بضنین. اسی لیے اس کا ترجمہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں. یہاں دو باتیں عرض کریں. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں. اس کا مطلب یہی تو ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے. اگر غیب کا علم نہ ہوتا تو پھر یہ سوال ہی کہاں اٹھتا کہ بخیل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر میرے پاس دولت ہے اور میں وہ انفاق فی سبیل اللہ نہ کروں، خدا کی راہ میں خرچ نہ کروں تو کہا جائے کہ بخیل ہے. اور جو بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں، تو یہ کیسے کہا جائے کہ وہ بخیل ہے؟ بخیل تو وہی کہ موجود ہوتے ہوئے جو خرچ نہ کرے. اور اللہ فرما رہا کہ یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے اور بخیل نہیں. یہ تو احادیث صاحب سے ثابت ہے. ہزاروں احادیث ہیں جس میں غیب کی خبریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں. لیکن ہمارا مخالف، ہمارا غنیم، ہمارا دشمن، جو جان کا دشمن کم ایمان کا دشمن زیادہ ہے، یہ دیا بنا، یہ وہابیہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت وما ہوا علی الغیب بضنین، اس میں وہ سے مراد اللہ ہے اور اللہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے. چلیے آپ کی بات مان لیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ بخیل نہیں ہے اس کا مطلب سخی ہے، وہ علم غیب بتاتا ہے. تو مجھے بتایا جائے کہ نبی رحمت سے بڑھ کر اس کا کون محبوب ہے. بتایا جائے مجھے نبیوں سے بڑھ کر کون سی جماعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر یہی مان لو کہ اللہ بخیل نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ بخیل نہیں ہے، عطا کرتا ہے. اور یہ راز کی باتیں اپنوں کو دی جاتی ہیں کہ غیروں کو دی جاتی ہیں؟ رازداروں کو دی جائیں گی، اپنوں کو دی جائیں گی. انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا قرب پانے والی جماعت کون؟ اور رسول پاک سے بڑھ کر محبوب خدا کون؟ پتا چلا کہ اس آیت کو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا کیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود.